أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسقر الأنزع البتين الأشجع المكين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسي الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغري ليس بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب والشهاب الثاقب والهزبر الصالب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرز على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الإمام الثقلين بالحسنين يعصوب الدين وقائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات پروردگار دو عالم کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں کہ جہاں پر قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت کی جاتی ہے اور قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے بتائے ہوئے راستے پر ہم گامزن ہوتے ہیں اور یقیناً یہی وہ راستہ ہے کہ جو پروردگار دو عالم نے ہماری ہدایت کے لیے قرار دیا ہے کہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے یہی فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عز وجل و اطرتی اہل بیتی فإن تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو ایسی گران بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، وہ ہے قرآن اور اہل بیت، اور جب تک قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامو گے ہرگز
گمراہ نہیں ہوں گے. یہ گارنٹی دی گئی ہے قرآن اور اہل بیت کا دامن. اور یہاں تک فرمایا کہ یہ حوض کوثر پر وارد ہوں گے، یعنی فقط دنیا کی حد تک نہیں کہا بلکہ قیامت تک بھی حوض کوثر پر یہ وارد ہوں گے، وہاں تک کہ تمہاری گارنٹی ہے کہ تمہیں وہاں تک پہنچائیں. یہ ہمارا امتیاز ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی جو مکتب کو مانتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن اور اہل بیت، یہ دو ذریعے ایسے ہیں. دیکھیں آج جو میلاد بناتے ہیں، اور میلاد بنانے کے لیے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ پروردگار دو عالم نے تکوین میں بھی اس طرح قرار دیا ہے کہ پیغمبر کی نہ ولادت تنہا رکھی ہے نہ شہادت تنہا رکھی. اہل بیت علیہ السلام کے فرد کے ساتھ ولادت کو بھی رکھا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے فرد کے ساتھ شہادت بھی رکھی ہے. اس لیے کہ ہمیشہ نبی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھ پر درود بھیجو تو مجھ پر تنہا درود نہ بھیجنا بلکہ میری آل کے ساتھ مجھ پر درود بھیجنا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کہ پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے میری آل سے جدا ہی مت کرو. اور روایت فرمائی ہے کہ اللہ نے جنت کی خوشبو کو 500 سال کے فاصلے سے قرار دی ہے کہ انسان ابھی جنت پہنچا نہیں ہے، 500 سال کا فاصلہ ہے، مگر جنت کی خوشبو کو استحشام کرے گا، سونگھے گا. مگر فرمایا کہ اللہ اس پر جنت کی خوشبو کو حرام کر دیتا ہے کہ جو مجھ پر درود بھیجے مگر میری آل پر درود نہ بھیجے. یعنی فقط نبی کا درود بھیجنا بھی کافی نہیں ہے، جنت کی خوشبو کے لیے بھی کافی نہیں ہے، جنت تو جانا دور کی بات. یعنی فرما دیا کہ دیکھو نبی کو آل سے جدا نہ کرو. کہ دیکھیں ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں کہ ہم اپنا مکتب اہل بیت سے لیتے ہیں. آئے دیکھیں کہ جو لوگ 12 ربیع الاول کو میلاد نبی بناتے ہیں، اگرچہ ہمارے پاس بھی روایت موجود ہے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر آپ دیکھیں سوال کریں گے سوال کہ جو 12 ربیع الاول کو میلاد بنائی جاتی ہے، آپ نے یہ تاریخ کس سے لی؟ کس سے آپ نے پوچھا کہ پیغمبر اکرم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں؟ انسان جو پیدا ہوتا ہے کیا پڑوسیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کب پیدا ہوا ہے؟ کیا محلے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ یا ابو ہریرہ کو پتہ ہوگا کہ جو 8 ہجری میں جو ایمان لاتا ہے جنگ خیبر میں اور فقط 3 سال حضور کی خدمت میں زندگی گزاری اور ابو ہریرہ بن گیا کہ اتنا کہ آپ دیکھیں کہ اس قدر اہل سنت میں کتابوں میں حدیثیں موجود ہے، ہر حدیث ابو ہریرہ سے، ہر حدیث ابو ہریرہ سے، فقط 3 سال در کیے ہیں. اس کا سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، یہ معجزہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ پیغمبر دودھ نوش فرما رہے تھے اور آپ نے کچھ کام سے وہ دودھ کو رکھا اور اپنے حجرے میں گئے. جب واپس آ کے دیکھا وہ دودھ ختم ہو چکا تھا. تو جیسے ہی پیغمبر نے دیکھا کہ ابو ہریرہ بیٹھا ہوا تھا، کہا دودھ کہاں گیا؟ کہا رسول خدا میں پی گیا. تو وہیں پر کہا ابو ہریرہ، یعنی جو بلی کو کہا جاتا ہے کہ جو دودھ چاٹ جاتی ہے، تو یہ لقب ابو ہریرہ کا دیا گیا تھا، یعنی بلی کا بھی باپ. تو دودھ چاٹ گیا، رسول خدا کا جھوٹا دودھ پی لیا، تو اس کا اثر ہے. اتنی احادیث مسلمانوں کو ابو ہریرہ نے پہنچائی ہے. فقط دودھ کا اتنا اثر آ جائیں پھر اس کا کیا ہوگا جسے رسول خدا نے اپنی زبان چسائی ہے. پھر اس کے بارے میں کیا کہو گے کہ رسول نے اس کے لیے کہا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، سلموں کا سلمی، وحربوں کا حربی، والایمان مخالط لحمک ودمک کما خالط لحمی ودمی. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ گرامی دیکھیں رسول کی ولادت، یعنی انسان حد اقل ولادت میں تو گھر والوں سے پوچھا جائے. ولادت کے معاملے میں تو کم سے کم
گھر والوں سے پوچھیں کہ کب ہے ولادت، اہل بیت سے سوال کیا جائے۔ ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں کہ جہاں پر اہل بیت علیہم السلام کو ہم مانتے ہیں، اور یہ بھی قرآن کی روح سے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ ان سے سوال کرو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تو اہل ذکر کون ہے؟ بتایا اہل ذکر یہ ہے مصداق، حدیث قصہ کا مصداق یہ ہے، مباہلہ کا مصداق صادقین کا یہ ہے۔ اہل بیت کو قرآن نے معرفی کی ہے۔ دیکھیں ہمارا وہ مکتب ہے کہ ہم میں تعصبیت نہیں ہے، تعصبیت نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں چاہے کوئی بھی ہو۔ آپ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کی بہت سارے افراد ہیں، مگر ہم فقط انہی افراد کو مانتے ہیں کہ جو ولایت کے ساتھ باوفا رہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی بہت ساری اولادیں تھیں، مگر ہر اولاد معصومہ قم نہیں بن جاتی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ مولا کائنات کی بہت ساری زوجائیں تھیں، کیا ہر زوجہ ام البنین بن سکتی ہے؟ یہ ام البنین کا مرتبہ تھا، یہ ام البنین کی شخصیت تھی جو ام البنین کو آج سارے عالم میں تشیع مانتی ہے، اپنے آنکھوں پر بٹھاتی ہے۔ یہ ہے ہم حق کے پیرو ہیں، ہم حق کو مانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت اور قرآن یہ دو ایسے وسیلے ہیں کہ ہم کبھی اسے چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ ہماری زندگی قرآن اور اہل بیت کے دامن میں، اور ہماری موت بھی ہوگی تو قرآن اور اہل بیت کے دامن۔ ہماری یہی دعا ہوتی ہے کہ اس دنیا سے جائیں تو بس قرآن اور اہل بیت کا دامن اس دنیا سے لے کر جائیں۔ یہی ہمارے لیے شفا کا سبب ہے، یہی ہمارے لیے وسیلہ ہے بخشائش۔ اب آئیں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ اگر ماہ محرم میں اگر ہمارا کوئی مر جاتا ہے، ماہ محرم و سفر میں، تو کیا ہم اس کے لیے مجالس برپا نہ کریں؟ کیا ہم اس کے لیے سورہ فاتحہ نہ پڑھیں؟ ذہن گرامی دیکھیں، مجالس کیا ہے؟ ذکر اہل بیت ہے، اور قرآن کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، تلاوت قرآن ہے سورہ فاتحہ۔ کہ آپ سورہ فاتحہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں کہ محرم میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے پھر نماز میں سورہ فاتحہ ہٹا دی جائے؟ سورہ فاتحہ قرآن کا جز ہے، سورہ فاتحہ صراط مستقیم ہے۔ اگر سورہ فاتحہ ہم نے چھوڑ دی تو پھر صراط مستقیم کو چھوڑ دیا۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ قرآن اور اہل بیت یہ دو وسیلے ہیں کہ کبھی ہم انہیں چھوڑ نہیں سکتے، اور ہمارے مرنے والے کے لیے بھی یہی دو وسیلے ہیں کہ جس کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کیا جائے، بہت محتاج ہوتے ہیں۔ اور مخصوصاً جو لوگ تازہ اس دنیا سے گزرتے ہیں وہ تو بہت وحشت زدہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھو، قبر میں دفن کرنے کے بعد اپنی میت کو چھوڑ کر ویسے ہی نہیں آ جانا۔ روایات میں موجود ہے، آداب ہے، آداب میں ہے کہ جو اولاد ہے، فرزند ہے، وہ اپنے ماں باپ کی قبر پر 3 مرتبہ آئیں اور جائیں، 3 مرتبہ آئیں اور جائیں دفن کرنے کے بعد۔ تیسری مرتبہ رخصت کر کے جب جا سکتا ہے وہ چلا جائے۔ اس کے بعد بھی مستحب ہے کہ شب اول قبر کوئی جا کر بیٹھے قبر پر، تلاوت قرآن کریں، سورہ ملک پڑھا کریں۔ سورہ ملک کی بڑی فضیلت ہے، اکیلا نہ چھوڑیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے شب اول قبر بڑی وحشتناک ہوتی ہے، اس کے لیے 2 رکعت نماز بھی بتائی گئی شب اول قبر کی۔ تنہا نہ چھوڑیں مرنے والا، اس لیے کہ اس دنیا سے اٹیچ ہوتا ہے۔ اب ایک مرتبہ آپ جا کر قبر میں لٹا کر آ جاتے ہیں، اس کا تعلق ابھی برقرار ہے۔ کہتے ہیں کہ جایا کرو، ہر روز جایا کرو قبر پر، قبر کو تر کیا کرو۔ 40 دن مستحب ہے کہ قبر پر پانی چھنکا جائے، تلاوت قرآن کرو، ذکر اہل بیت کرو، اور سب سے بہترین ذکر ہے ذکر صلوات بر محمد و آل محمد۔ ذہن گرامی، روایت میں ہے 8ویں امام امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی قبرستان میں یہ مخصوص صلوات پڑھے گا،
یہ صلوات 8ویں امام کی سکھائی ہوئی صلوات ہے کہ قبرستانوں سے مخصوص صلوات، جو یہ صلوات کو قبرستان میں پڑھے گا، ایک مرتبہ یہ درود پڑھے گا، 10 سال تک اس قبرستان سے عذاب دور ہو جائے گا۔ جو 2 مرتبہ یہ صلوات پڑھے گا وہ 40 سال تک اس قبرستان سے عذاب دور ہو جائے گا، اور جو 3 مرتبہ صلوات پڑھے گا قبرستان میں، یہ مخصوص صلوات، ہمیشہ کے لیے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ دیکھیں یہ صلوات کی عظمت، دیکھیں یہ صلوات کی طاقت، دیکھیں قدرت دیکھیں۔ اور پھر 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جو فرزند اپنے ماں باپ کے قبر پر یہ صلوات پڑھے گا، گویا ایسے ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ ذہن گرامی دیکھیں، جہاں پر جتنی روایات آئی ہے زندگی میں، جب اولاد آ کر پوچھتی رہی، سوال کرتے گی کہ ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا کر سکتے ہیں، امام نے فرمایا اپنے جلد کی، اپنے جسم کی کھال کو نکال کر جوتیاں بنا کر بھی پہنا دو گے تو تم حق ادا نہیں کر سکتے۔ مگر آپ دیکھیں صلوات میں اتنی طاقت ہے، اتنی قدرت ہے، اتنی پوٹینشیل ہے، امام فرما رہے ہیں کہ گویا ایسے ہیں کہ تم نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ وہ صلوات مخصوص، مختصر سی صلوات ہے، اس طرح ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ما دامت الصلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد ما دامت البرکات، وصلی علی محمد وآل محمد ما دامت الرحمہ، اللہم صلی علی روح محمد وآل محمد، اللہم صلی علی روح محمد وآل ارواح محمد، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، محمد وآل محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی صورت محمد وآل محمد فی الصور، وصلی علی تربت محمد وآل محمد فی التراب، وصلی علی نور محمد وآل محمد فی الانوار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مختصر سی صلوات ہے، 5-6 کلمے سے زیادہ نہیں ہے، سینٹنسز چھوٹے چھوٹے۔ بعض افراد نے تو اپنی خبروں پر لکھایا بھی، اپنے مرحومین کی خبروں پر ہیں، آپ قبرستان میں کبھی غور کریں، یہ صلوات دکھے گی آپ کو۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی، بہت عظمت ہے، فضیلت ہے صلوات کی، اسے لے جائیں، لے جا کر قبرستان میں کبھی جائیں تو پڑھیں، اس کا اثر دیکھیں۔ ماں باپ کی خبر پر یقیناً یہ صلوات پڑھا کریں تاکہ امام کی روایت کی بنا پر یعنی ماں باپ کا حق ادا کر سکیں، اس لیے کہ ماں باپ کا حق سب سے بڑا حق ہوتا ہے، کہ جو پروردگار سورہ اسراء کی 23ویں آیت میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ پروردگار کا قطعی فیصلہ ہے کہ سوائے پروردگار کی کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش، نیکی کے ساتھ۔ یہ خدا کا حکم ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی، ماں باپ کا مرتبہ اتنا ہے۔ خود روایت میں امام نے فرمایا کہ ماں باپ کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کا ذکر کیا ہے۔ اب اس سے بلند کیا مرتبہ ہوگا کہ اللہ نے ماں باپ کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے، عظمت دی ہے۔ اور ماں کی عظمت اس قدر اہمیت ہے کہ ایک خاتون آتی ہے اور آ کر سوال کرتی ہے رسول اللہ ایک عورت پر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا اس کے شوہر کا ہے، اس کے شوہر، جائیں اپنے شوہر کی خدمت کریں۔ کہا مرد پر کس کا حق ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا اس کی ماں کا حق ہے۔ کہا اس کے بعد؟ کہا اس کے پھر باپ کا حق ہے، پھر اس کے بعد کہا پھر اس کی زوجہ کا حق ہے۔ یعنی فرمایا ہر مرد پر سب سے پہلا حق اس کی ماں کا ہے، ماں کے حق کو کم نہ سمجھے۔ ایک شخص عارف بزرگ کے پاس آئے اور آنے کے بعد سوال کرنے لگے کہ میری روزی روٹی رک چکی ہے، برکت ختم ہو چکی ہے، میں پریشان ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے غور کیا اور غور کرنے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میری ماں باپ زندہ ہے۔ کہا تم نے اپنے ماں باپ کا دل تو نہیں دکھایا، کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ ماں باپ کو تکلیف پہنچے؟ سوچنے کے بعد کہا ہاں ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا تھا، میری زوجہ اور میری ماں میں گفتگو ہو رہی تھی اور آپس میں جھڑپ ہو گئی، تو میری زوجہ کیونکہ حق پہ تھی تو میں نے بلند آواز میں اپنی ماں کو چپ کر دیا، کہا کہ ماں آپ خاموش ہو جائیں، آپ ظلم کر رہی ہیں۔
بس یہ کہنا تھا کہ میرے ماں کا دل دہل گیا اور وہ خاموش ہو گئی، اور فوری میں سمجھ گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ میں نے پھر کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے ایسا کہنا پڑا، اگر آپ کو تکلیف ہوئی مجھے معاف کر دیجئے۔ کہا نہیں، تمہاری ماں نے تمہیں معاف نہیں کیا، یہ اسی کی وجہ سے ہے جو اللہ نے تمہاری روزی روک دی ہے، تمہارا رزق رک گیا ہے، تم نے تمہاری ماں کا دل دکھایا ہے، تم نے ظاہراً کہہ تو دیا مگر تمہاری ماں نے نہیں بخشا۔ کہا جاؤ، جا کر اپنی ماں کے قدموں میں گر جاؤ، اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ دو، اور بوسہ دینے کے بعد کہو ماں مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، گھر گئے، گھر جانے کے بعد اپنی ماں کے قدموں پر گرے اور گر کے پاؤں کا بوسہ دیا، اس کے بعد کہا ماں مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے آپ کے ساتھ ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ جب ماں نے کہا کہ ہاں میں نے تجھے معاف کیا، اس لیے کہ میں نے ابھی تک تجھے معاف نہیں کیا تھا، میرا دل ابھی تک ٹوٹا ہوا تھا تیرے اس بات سے، مگر اب تو نے اس طرح کیا ہے، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نے معافی مانگ لی، اس کے بعد سے روزی کے دروازے ایسے کھلے کہ میری زندگی میں برکت ہی برکت رہی۔ عزیزان گرامی، اہل بیت نے فرمایا ہے ماں باپ جس کے زندہ ہے بڑی نعمت ہے۔ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، ماں باپ کی رضایت حاصل کر لو۔ زندگی میں خوشیاں چاہتے ہو، خدا کی رضایت چاہتے ہو، جاؤ جا کر ماں باپ کی رضایت حاصل کرو، ماں باپ کی رضایت حاصل کرو۔ اس قدر اہمیت دی ماں باپ۔ ایک جوان جان کنی کے عالم میں ہے، حضور کو بلایا گیا، رسول اللہ یہ جوان مر رہا ہے، اس کی جان نہیں نکل رہی ہے۔ حضور قریب آئے اور آ کر بیٹھے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا رہے ہیں مگر زبان سے نکلتا نہیں ہے۔ پیغمبر نے پوچھا کہ اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں اس کی ماں زندہ ہے۔ ماں کو بلایا گیا، ماں سے سوال کیا کیا تو اس سے راضی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میں اس سے راضی نہیں ہوں، اس نے مجھے بہت تکلیفیں دی ہیں۔ حضور نے کہا اس سے راضی ہو جائے، اسے معاف کر دے، اسے معاف کر دے۔ اس نے کہا رسول اللہ آپ کے وجود کے صدقے میں کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائے ہیں، اس کے صدقے میں اسے معاف کرتی ہوں، اس کے خطاؤں کو معاف کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ جیسے اس نے کہا معاف کیا، وہ جوان کہ جس کا زبان کھل نہیں رہی تھی، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا دنیا سے گزر گیا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی بارگاہ۔ عزیزان گرامی، اس قدر اہمیت ہے کہ دیکھو ماں کا مرتبہ، ماں کے مرتبے کو کم نہ سمجھو۔ حضرت موسیٰ مناجات کر رہے ہیں پروردگار کی۔ ایک مرتبہ موسیٰ نے سوال کیا پروردگار مجھے یہ بتا کہ میرا پڑوسی کون ہوگا جنت میں؟ تو پروردگار نے کہا اے موسیٰ تیرا پڑوسی ایک خصائی ہے۔ جب موسیٰ نے غور کیا کہ موسیٰ جیسا پیغمبر خدا، نبی خدا، مگر اس کا پڑوسی خصائی ہے، تو یقیناً کوئی نہ کوئی اس کے اندر اچھی بات ہے، کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ موسیٰ نبی کا پڑوسی بن رہا ہے جنت کا۔ جناب موسیٰ گئے اس قصائی کے پاس، وہ قصائی پہچانتا نہیں، اس کے قریب گئے، ساتھ رہے، دوستی کی۔ ایک مرتبہ جب وہ گھر جا رہا تھا اس کے ساتھ ہو گئے۔ جب وہ گھر آیا، گھر آنے کے بعد اس کا گھر شہر کے باہر، جب گھر میں گیا وہ دیکھا اس کے گھر میں ایک گٹری سی بنی ہوئی ہے، اس نے اس گٹری کو نیچے اتارا، دیکھا اس کے اندر کوئی ضعیفہ ہے، ضعیفہ کو نکالنے کے بعد اس کا لباس بدلتا ہے، اس کا منہ دھلاتا ہے، پھر اس کو کھانا کھلاتا ہے۔ تو موسیٰ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری ماں ہے، جس کے بدن کے اعضاء کام نہیں کرتے ہیں، اور اس لیے میں اسے اوپر بند دیتا ہوں گٹری میں، کیونکہ کوئی جانور، وحشی جانور کہیں حملہ نہ کر دیں، اس لیے میں اسے اونچائی پہ باندھ دیتا ہوں، اور ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں آتا ہوں، آ کر اپنی ماں کو دیکھ بھال کرتا ہوں، پھر چلا جاتا ہوں۔ تو اس کے بعد دیکھا کہ جب وہ اپنی ماں کو کھانا کھلا رہا ہے تو اس کی ماں کچھ اشارے سے اسے قریب بلاتی ہے، وہ جب اپنے کانوں کو قریب کرتا ہے تو جناب موسیٰ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص سنتا ہے اور اس کے بعد مسکراتا ہے۔ تو جناب موسیٰ نے سوال کیا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری ماں تمہیں کان میں کیا کہہ رہی تھی اور تم مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب بھی میں اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں تو میری ماں مجھے دعا دیتی ہے، کہتی ہے کہ خدا تجھے موسیٰ کا ہمسایہ بنائے،
تجھے موسیٰ کا ہمسایہ بنائیں، اور میں ہنستا ہوں، مسکراتا ہوں، کہتا ہوں میں کہاں، موسیٰ کہاں۔ ایک مرتبہ موسیٰ نے گلے سے لگایا اور کہا کہ اے بھائی میں ہی موسیٰ ہوں، اور خدا نے مجھے وحی کی ہے کہ تو ہی میرا ہمسایہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ ذہن گرامی دیکھیں کس قدر انسان ترقی کر سکتا ہے اپنے فقط ماں باپ کی خدمت سے۔ ایک ماں کی مجلس ہے، ذہن گرامی دیکھیں، ماں کی اہمیت کو پہچانیں۔ ماں باپ جب گزر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ان کی اہمیت کا۔ جب تک ہوتے ہیں ہم بہت گرانٹڈ لے لیتے ہیں، مگر جب گزر جاتے ہیں جب ہمیں احساس ہوتا ہے۔ ذہن گرامی اللہ ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب کربلا معلیٰ جائیں گے وہاں دیکھیں، وہاں پر ایک زری بنی ہوئی ہے کہ جہاں پر نام لکھا ہوتا ہے ابراہیم مجاب۔ ابراہیم مجاب یہ بھی سادات میں سے تھے۔ یہاں پر جو آپ کو دفن کیا گیا ہے، سوال کیا گیا ابراہیم مجاب کون تھے؟ کہا ایک واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کربلا معلیٰ، اور یہ دیکھا کہ کربلا معلیٰ میں جو حرم کربلا معلیٰ ہے وہاں پر وہ زیارت پڑھ رہے ہیں، اور ایک مرتبہ منظر بدلتا ہے، زری کے مقام پر ممبر ہوتا ہے اور ممبر پر سید الشہداء تشریف فرما ہے۔ اسی دوران ایک جوان داخل ہوتا، جیسے ہی وہ جوان داخل ہوتا ہے سید الشہداء اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور ممبر سے نیچے آتے ہیں اور اسے اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ جب یہ عالم دین نے خواب میں دیکھا تعجب کرنے لگے۔ دوسرے دن جب زیارت کو گئے کربلا معلیٰ، اور جانے کے بعد جب زیارت پڑھ رہے تھے اسی دوران دیکھا وہی جوان جو خواب میں دیکھا تھا وہ جوان آیا ہے، اور آ کر وہ سلام کرتا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، اور اس کے بعد مسکراتا ہے۔ وہ عالم دین نے اس جوان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ جوان یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، اور یہ کیا منظر ہے کہ جو میں نے خواب میں دیکھا تھا؟ وہ جوان مسکرانے لگا اور مسکرا کر کہتا ہے کہ جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے میں ہمیشہ بیداری میں دیکھتا ہوں۔ جو آپ کو زری نظر آتی ہے مجھے زری نظر نہیں آتی ہے، مجھے ممبر نظر آتا ہے، مجھے میرا مولا نظر آتا ہے، اور میرا مولا مجھے سلام کا جواب دیتا ہے، مجھے سینے سے لگا۔ اس عالم دین نے پوچھا بتاؤ جوان تم نے ایسا کیا کیا جو اللہ نے تمہیں یہ مرتبہ دیا، یہ رتبہ دیا، کیا کیا تم نے ایسا؟ کہا کچھ نہیں، میں کربلا معلیٰ کے قریب ایک دیہات میں رہا کرتا تھا، کسان تھا، محنت کرتا، اور ہر شب جمعہ اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو زیارت کے لیے لے کر آتا، اس لیے کہ میرے پاس فقط ایک ہی حیوان تھا کہ جس پر بٹھا کر میں اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو لے کر آتا اور لے کر آ کر زیارت کراتا ہر شب جمعہ۔ ایک دن ایسا آیا شب جمعہ کہ جب میری ماں، میرے باپ کی نوبت تھی، مگر میری ماں ضد کرنے لگی کہ میں بھی چلنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ جمعرات بابا کی ہے، میں اپنے بابا کو لے جاتا ہوں، آئندہ جمعرات آپ کی باری ہے، میں آپ کو لے جاؤں گا۔ مگر میری ماں نے کہا مجھے یقین نہیں ہے کہ میں آئندہ جمعرات تک زندہ رہوں گی یا نہیں، میں چاہتی ہوں کہ اسی جمعرات کو میں اپنے مولا کی زیارت کر لوں۔ میری ماں نے بہت ضد کی، بہت ضد، تو میں نے اپنی ماں کی ضد پر اپنی ماں کو اپنے کھاندے پر سوار کر لیا اور اپنے بابا کو اپنے حیوان پر سوار کرا کر زیارت کے لیے لے جا رہا تھا۔ اسی دوران بارش ہو گئی، اور بارش ہو گئی، جہاں بارش ہو جاتی ہے ذاکر گرامی دیکھیں کہ جو بیابان کی خاک ہوتی ہے یہ اس قدر سخت ہو جاتی ہے، سنگین ہو جاتی ہے، جب انسان چلنے لگتا ہے انسان کا پیر وزن ہو جاتا ہے، قدم وزن ہو جاتے ہیں اور چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا میں نے اسی دشواری میں سارے امتحانات کے ساتھ میں اپنے ماں باپ کو مولا کے روضے تک پہنچا دیا۔ پہنچانے کے بعد میں اپنے ماں باپ کو حرم میں بھیج دیا، مگر میں دروازے پر ہی بیٹھ گیا اور ایک مرتبہ اپنے دل سے پکارا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ جیسے ہی میں پکارا میرے مولا کی آواز آئی وعلیکم السلام ابنی، اے میرے بیٹے تم پر میرا سلام ہو۔ ذہن گرامی دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک بھی مقام چاہتے ہو، ماں باپ کی خدمت کو، ماں باپ کو کم نہ سمجھو، بہت بڑی اہمیت ہے۔ ذہن گرامی اولاد کے لیے ماں باپ بڑی نعمت ہوتی ہے،
مگر سوچے کربلا میں بھی ایک اولاد تھی کہ جو باپ کا جنازہ پڑا ہوا تھا، بیٹا اس قدر مجبور تھا کہ باپ کے جنازے کو دفن بھی نہ کر سکا۔ کس قدر مجبور تھا بیٹا، ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہوئی ہے، قیدی بنا ہوا ہے، باپ کا جنازہ جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہے۔ کس قدر سخت گزرا ہوگا سید سجاد پر۔ عزیزان گرامی، ایک ماں دنیا سے گزر گئی ہے نا، سوچے کہ مدینے میں بھی ایک ماں دنیا سے گزر گئی تھی۔ رات کی تاریکی میں جس کا جنازہ اٹھایا گیا، رات کی تاریکی میں غسل و کفن دیا گیا، رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا۔ ایک شخص نے چھٹے امام سے سوال کیا، مولا کیا یہ روایت صحیح ہے کہ جب آپ کی جدہ ماجدہ کو دفن کیا گیا تھا آپ کے ہاتھ پر تازیانے کا نشان موجود تھا؟ جیسے ہی چھٹے امام سنتے ہیں گریہ کرنے لگتے ہیں، روتے ہیں، اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا۔ اس کے بعد امام نے کہا ہاں، جب ہماری جدہ دنیا سے گزری وہ تازیانے کا نشان موجود تھا۔ جب علی کے گلے میں رسند باندھ کر کھینچ کر لے جایا جا رہا تھا تو ہماری جدہ نے علی کے کمر بند کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا، کہا میں علی کو لے جانے نہیں دوں گی۔ ارے ایک شقی آگے بڑھا، خنفذ نے تازیانہ نکالا، اب جو زہرا کے ہاتھ پر تازیانہ زہرا کی پھسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، زہرا زمین پہ گر پڑی۔ چھٹے امام روتے ہوئے مسائل پڑھ رہے ہیں کہ ہماری ماں پر اتنا ظلم کیا گیا کہ سیدہ کی پھسلیاں ٹوٹی ہیں، محسن شہید ہو گیا۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک ماں کے چہلم کی مجلس ہے، ایک کربلا میں بھی چہلم ہوا ہے، زینب نے بھی چہلم کیا ہے، مگر کیسا چہلم تھا؟ چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پرسا دیا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا، ہوگا ہجوم خبر پہ ساری خدائی کا، چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین۔ زینب کو تمنا تھی میرے بھائی کی قبر پر زائر آئے، میرے بھائی کی قبر کو تعمیر کرے۔ ہاں عزیزان گرامی، چہلم کے لیے جب زینب آئی، ایک مرتبہ جابر ابن عبداللہ انصاری جو قبر حسین پر ہے، آواز آئی جابر جلدی سے یہاں سے دور ہو جاؤ، میری بہن زینب لٹ کے آ رہی ہے۔ جابر دور ہو گئے۔ ایک مرتبہ عطیہ سے کہا، عطیہ ذرا دیکھو کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا ہے۔ عطیہ نے کہا ہاں ایک قافلہ ہے جو کسی غریبوں کا قافلہ نظر آتا ہے۔ عطیہ کو کہا عطیہ ذرا دیکھو اس میں کوئی جوان تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب عطیہ نے دیکھا کہا نہیں اس میں کوئی جوان نہیں ہے بلکہ ایک ضعیف شخص ہے جس کے بال سفید ہو چکے ہیں، جس کی کمر خمیدہ ہے۔ ایک مرتبہ جابر قریب آئے، کہا اے ضعیف، اے بزرگ آپ کون ہیں؟ اب جو سید سجاد نے سر اٹھایا کہا چچا آپ نے نہیں پہچانا، میں سید سجاد، میں زین العابدین۔ جابر نے گلے سے لگایا، کہا مولا یہ کیا حال ہو گیا؟ جوانی کے عالم میں ضعیفی کیسے؟ یہ کمر خمیدہ ہو گئی۔ سجاد نے کہا چچا پھوپھیوں کو بے پردہ ہو چادر، نامحرموں کا مجمع، شرابی کا دربار۔ چچا ایک رسن تھی 12 گلے تھے، چچا میں نے سکینہ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ چچا آپ پہلے شخص ہیں کہ جو سید سجاد کو سینے سے لگا کے پرسا دے رہے ہیں، مگر چچا ذرا آہستہ سینے سے لگانا، اس لیے کہ سجاد کا گلا زخمی ہے، سجاد کی پشت زخمی ہے، تازیانوں کے نشان، گلے میں طاق کا نشان، سجاد کا گلا زخمی۔
الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ پروردگارہ ہم سے ذکر خلیل کو قبول فرما۔ پروردگارہ اس ذکر کا ثواب، اس گریے کا ثواب مرحومہ کی روح کو ہدیہ فرما، مرحومہ کو درجات عالیہ نصیب فرما، مرحومہ کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، مرحومہ کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما، انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ پروردگار جو مومنین بیمار ہے، علیل ہے، التماس سے دعا کہتے ہیں، انہیں شفاء کاملہ واجلہ عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات ان کی جان و مال، عزت و آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت المعلیٰ کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما۔ علماء اعلام مراج اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے کنیز سیدہ شہناز مرحومہ و مغفورہ بنت میر لائق علی مرحوم کی روح کے لیے سال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔